अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 7 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर, अमेरिका बहादुर के बाद, ट्रंप इंतजामिया के बाद, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अहम ओहदेदारान के बाद अब बरतानिया के भी अहम ओहदेदारान, कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के हक में खुलकर बोल पड़े हैं। कौन सी ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले इंतहाई अहम ट्वीट कैदी नंबर 804 से मुताल्लिक किया? उसको ना सिर्फ मरकजी क़यादत सराह रही है बल्कि कप्तान के टाइगर्स भी खुलकर उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बरतानिया की कौन सी ऐसी शख्सियत है, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने भी बबांगे दोहल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात मुज़ाकरात के हवाले से रखे। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके ऊपर भी खुलकर बात की है, लेकिन आज फिर डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को वो भूल गए। आज फिर डिजिटल मीडिया के लोग उनसे गिला कर रहे हैं कि नेशनल मीडिया पर आने के चक्कर में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को कतई या सरीहन नजरअंदाज कर चुके हैं। उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब से मुतालिक यानी कैदी नंबर 804 से मुतालिक और फिर 26 नवंबर को जो कुछ बीता और अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उन सब के मुतालिक अहम इंकशाफात कर डाले हैं। इमरान खान साहब को जाकर पेशकश किसने की थी वो भी बता डाला है। उसकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। और इसके अलावा वो जो कल तक बुशरा बीबी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी खवातीन के ऊपर तबर्रा करते हुए नहीं थकते थे, अब अपनी बात आई है तो अखलाकियात का भाषण देना शुरू हो गए हैं। वो कौन है, उनकी तफसीलात क्या वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा एक घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसलिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल वो मैं शेयर कर दिया करता हूँ, उसको फॉलो कर लिया करें तो आपके और हमारे दरमियान डायरेक्ट रब्ता हो सकता है। स्पेशली जब आपको कोई खबर मुझे देनी हो तो आप बराह रास्त मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज मैं दूसरा व्लॉग नहीं कर पाया, ऑलरेडी हमें बहुत सारे केसेस भुगतना पड़ रहे होते हैं दिन भर, तो काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने एक व्लॉग स्किप किया है। उसके लिए मैं आपसे इंतहाई माजरत चाहता हूं। आप यकीनन इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन मामला ऐसा था कि मैं वहां से उठ ही नहीं सका। तफसीलात, टॉप स्टोरी ऑफ द डे। आज बरतानिया से भी इमरान खान साहब के हक में आवाज आई है। ये फॉर्मर इंडिपेंडेंट यूके मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट यानी ये पार्लियामान की मेंबर हैं यूके की फॉर्मर मिस क्लाउडिया एबे। ये कुछ लोग वेबे भी बोलते हैं, वेब बोलते हैं, कुछ एबे बोलते हैं, तो मैं प्रोनाउंसिएशन जो मुझे समझ में आ रही है वो बता रहा हूं। इन्होंने आज एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट क्या है वो आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं इमरान खान द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शुड बी फ्री, यानी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अब आज़ाद कर देना चाहिए। तो अब बरतानिया से इमरान खान साहब के हक में आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है वो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टाइगर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन्फ्लुएंसर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सब सराह रहे हैं। ना सिर्फ अब अमेरिका बल्कि बरतानिया से भी इमरान खान साहब के हक में खुली आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात कल के एक व्लॉग में मैं आपको दूंगा कि न सिर्फ फॉर्मर बल्कि करंट एमपीज की जानिब से भी एक बहुत बड़ी मूव। कल जो पहला व्लॉग होगा दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दो बड़ी खबरें, एक अमेरिका से और एक बरतानिया से, मैं कल आपके लिए लेके आऊंगा। मैं वेरिफिकेशन में लगा हूं, यकीनन मैं अगर गप मारना चाहूं तो भी मार सकता हूं भाई। सिर्फ बात यह होती है कि आपको हर खबर की अंदर की खबर चाहिए होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। तो वो कल आप उसका इंतजार कीजिएगा। अभी आ जाते हैं आगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ गिले शिकवे किए, वो क्या है, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया का गिला शिकवा। सोशल मीडिया आज भी, यूट्यूबर्स आज भी, ट्विटर के जो इन्फ्लुएंशल्स हैं वो आज भी नौहा कुना हैं, गिला कर रहे हैं कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने उन्हें लिफ्ट नहीं कराई है। ये बहुत अफसोसनाक रवैया है। आपको एयर टाइम थोड़ा बहुत मिल रहा है नेशनल टेलीविजन के ऊपर, बड़ी अच्छी बात है। याद रखिएगा आज आप जो कुछ भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, उनके टाइगर्स और सोशल मीडिया की वजह से, अगर आप ये आज भूल रहे हैं तो यकीनन कल आपको चारों शाने चित होना पड़ेगा और ये हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। उमर अयूब साहब ने क्या बोला है वो तफसीलात रखता हूं। उन्होंने कहा कि स्पीकर अयाज सादिक ने हुकूमत से जवाब लेकर बताने का कहा था। उन्होंने मुलाकात के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। हमने वाजे किया था कि मुलाकात से ही हुकूमती संजीदगी का अंदाजा लगाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने यह बोला है। जबकि एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, उन्होंने भी आज इंतहाई अहम बात की है। वो कहते हैं इमरान खान की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात की दरख्वास्त पर हुक्काम की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। ये उस वक्त तक की अपडेट्स थे, उसके बाद जो डेवलपमेंट्स आती रही हैं वो भी बताता जाता हूं आपको।
جو مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں پہلے عمر ایوب صاحب کیا بولے وہ بتاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا واضح موقف ہے کہ ہم عمران خان کا انفیٹرڈ ایکسیس چاہیے، اگر یعنی ان انٹرپٹڈ ایکسیس چاہیے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو حکومت کے ارادوں پر سوالیہ نشان ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت سے کہا تھا کہ عمران خان سے ہماری ان مانیٹرڈ ملاقات کروائی جائے، ہم نے ان سے ہر قسم کی ہدایات لینی ہے، لیکن آج 7 تاریخ تک حکومت نے وعدے کے باوجود ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی ہے. اسی سے حکومت کی سنجیدگی کا مظاہرہ ہوتا ہے. تو بھئی آپ کیوں منتیں ترلے کرتے پھر رہے ہیں؟ آپ کو خود ادراک ہونا چاہیے اس بات کا کہ آپ عمران خان صاحب کے ریپرزینٹیٹو ہیں. حیرت اس بات کی ہے کہ آپ نے سریعاً اپنے تمام آپ کے لیے خون دینے والے، آپ کے لیے کھڑے ہونے والے لوگوں کو فراموش کر دیا ہے، جو کہ افسوسناک ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ میں نے پاکستان کے لیے سب کو معاف کر دیا ہے. پاکستان لاسٹ سٹیج مینوفیکچرنگ کی پوزیشن پر پہنچ چکا ہے، جس کا مطلب ہے پاکستان کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی. پاکستان میں گروتھ ریٹ 0 ہو چکا ہے. یہ عمر ایوب صاحب کے کامنٹس ہیں. پھر مزید کہتے ہیں میرے سٹاف کو اٹھایا گیا، میری گاڑیاں چوری کی گئیں، مرکزی حکومت اور انٹیلیجنس اداروں کا آئی جی پر پریشر اتنا ہے کہ ہری پور جو خیبر پختونخوا میں آتا ہے وہاں FIR تک درج نہیں ہو سکتی. یہ حالات ہیں، عمر ایوب صاحب کہتے ہیں. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب، ظاہر ہے انہوں نے قانونی اور آئینی اس کا پرسپیکٹو سامنے رکھنا تھا. انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے ہم نے تحریری طور پر 2 مطالبے دیے. ریاست نے اپنے شہریوں پر حملہ کیا، اسی دن لوگ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، مسنگ ہوئے. ہم مذاکرات میں صرف پاکستان کی فلاح کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمیں فلاح نظر نہیں آتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بھول جائیں. ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں، محب وطن ہیں، ہماری بات سنیں. ہم نے پاکستان کو جوڑا ہوا ہے، ہمیں ساتھ لے کر چلیں، فلاح میں حصہ ڈالیں گے. آپ PTI اور عمران خان کو ختم نہیں کر سکتے. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے کوٹ ان کوٹ کامنٹس ہیں. پھر وہ کہتے ہیں عمران خان کہتے ہیں آخری شخص ہوں گا جو رہا ہوں گا، پہلے تمام اسیران رہا ہوں گے. 26 نومبر کسی صورت نہیں بھول سکتے. اب بیرسٹر گور صاحب نے کیا بولا وہ بھی رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، PTI کارکنان کو رہا کیا جائے. PTI نے بڑے عرصے کے بعد مذاکرات کا دروازہ کھولا ہے. حکومت کے خلاف ہماری لمبی چارج شیٹ ہے، لیکن ہم نے 2 مطالبات سامنے رکھے ہیں. اب لیڈر عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، جس وجہ سے مذاکرات تعطل کا شکار ہیں. ہم مذاکرات میں تعطل نہیں چاہتے. اور پھر انہوں نے سول ڈس اوبیڈینس موو، ریمیٹنسز کے حوالے سے دیگر ڈیٹیل میں بات کی، وہ سب اپنی جگہ کے اوپر. لیکن ایک بات طے ہے کہ آج پھر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیوسٹ، ڈیجیٹل میڈیا اور ٹائیگرز کو فراموش کر دیا. مرکزی قیادت نے علیمہ خان صاحبہ نے آج اڈیالہ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی ہے. وہ کہتی ہیں مذاکرات چلانے ہیں تو چلائیں، روکا کس نے ہے؟ علیمہ خان کہتی ہیں مذاکرات چلانے ہیں تو چلائیں، روکا کس نے ہے؟ جیل کے اندر ملاقات کروانے کے لیے صبح 7 بجے دروازے کھلتے ہیں، اب کیوں مذاکراتی کمیٹی کو ملنے نہیں دیا جا رہا؟ عمران خان نے کہا ہے پہلے سنجیدگی دکھائیں، پھر دیگر معاملات پر بات ہوگی. وہ کہتی ہیں ہمارا بھائی 1.5 سال سے جیل میں ہے، اپیل کرنا ہوتی تو کر چکے ہوتے. پہلے دن سے ڈیل کی آفرز آ رہی ہیں، لیکن براہ راست کسی نے رابطہ نہیں کیا. 1.5 سال سے جیل میں رکھ کر اب کیا ہاؤس اریسٹ رکھیں گے؟ بالکل ویلڈ کوسچن ہے. یہ والی بات کرنی چاہیے تھی مرکزی قیادت کو. جو جواب علیمہ خان اور بشرا بی بی دیتی ہیں وہ مرکزی قیادت کو کرنا چاہیے، وہ کر نہیں رہے. وہ کہتی ہیں عمران خان 2 سال سے کہہ رہے ہیں 9 مئی جوڈیشل کمیشن بنائے. نون لیگ کے لوگ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں جو آرڈر آئے گا وہی کریں گے. جمہوریت کے اندر کمیشن ہی بنتے ہیں، بول بول کر تھک گئے. جوڈیشل کمیشن بنائے، قیدیوں کو رہا کریں. پھر وہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا ہے. عمران خان کو بنی گالا شفٹ کرنے کی آفر علی امین گنڈا پور اور عمران خان کے پاس لے کر آئے، جس کو عمران خان نے صریحاً یکسر بیک جنبش ابرو اسی وقت مسترد کر دیا تھا اور جوڈیشل کمیشن کے قیام کا کہا تھا. عمران خان کو یہ بھی کہا گیا کہ چپ رہو، منہ نہ کھولو اور بنی گالا جا کر خاموشی سے بیٹھ جاؤ. عمران خان کہتا ہے دشمن ہو لیکن کمینہ نہ ہو. عمران خان مانگتے ہیں بچوں سے بات کرائیں، ڈاکٹر سے چیک کروایا جائے، کتابیں پہنچائیں. ان تینوں چیزوں پر ان کی کمینگی ہوتی ہے، یعنی انہوں نے نہیں دینا ہوتا، نہ بچوں سے بات کرائی جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں ہر بندہ سورس بنا ہوا ہے کسی نہ کسی ادارے کا. کوئی کہتا ہے 3 سال خاموش رہیں، کوئی کچھ کہتا ہے یہ کوئی سیکریسی ہے. تھوڑا خیال کریں بھائی، 1.5 سال سے جیل میں ہے، بیک ڈور ڈیل کرنی ہوتی تو کب کے کر چکے ہوتے. ہم نے یہ نہیں کرنی ہے. یہ علیمہ خان صاحبہ کے الفاظ ہیں، کوٹ ان کوٹ. اچھا اب آ جاتے ہیں کچھ وائرل بیانات کی طرف، بڑے امپورٹنٹ ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں. جیسے یہ عطا اللہ تارڑ صاحب، یہ کیا کہتے ہیں، اس وقت ملک کے وفاق کے وزیر اطلاعات ہیں. فرماتے ہیں کسی کو خاتون ہونے پر تنقید کا نشانہ بنانا نامناسب ہے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہوں یا صحافی ہوں. یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کردار کشی کریں. ہمارے پاس بھی کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن ہماری یہ تربیت نہیں ہے. بشرا بی بی کے اوپر جو بہتان تراشی نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر پریس کانفرنسز کے ذریعے کی گئی، اس کے بعد اسی حکومت کا وہ صاحب جس کے انڈر وہ سرکاری ٹیلی ویژن اور وہ تمام پریس کانفرنس
براڈ کاسٹ کرنے کے ٹولز ہوتے ہیں، وہ اگر یہ بات کرے تو اس کو تھوڑا سا اپنے دماغ کا چیک اپ کرا لینا چاہیے۔ صرف بشرا بی بی کی بات نہیں ہو رہی، ہر وہ خاتون جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، ہے یا رہے گا، خدیجہ شاہ سے لے کر زرتاج گل سے لے کر کنول شوذب اور کنول شوذب سے لے کر بشرا بی بی اور علیمہ خان تک، ان سب تک جو ہرزہ سرائی کی جاتی رہی، اس کا جواب آپ پہلے دے دیں تو اس کے بعد اول تو کسی خاتون کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جب بات کسی بھی خاتون کی ہو رہی ہے تو پھر یہ بھی خواتین ہیں، ان کا اگر آپ نے خیال کیا ہوتا تو آج لوگ اس پہ طنز نہ کر رہے ہوتے۔ میں نے کل بھی کہا کہ مسافہ کر لینے سے کوئی بڑا کرائم سرزد نہیں ہو گیا، لیکن آپ نے کیونکہ شیشے کے گھر میں بیٹھے اور آپ نے وہ کچھ کر دیا 2 سال میں، تو اب لوگ جو ہے آپ کو اسی طرح سے جواب دیتے ہیں، تو اس کو بھی پھر برداشت کریں۔ اچھا، آگے مزید میں بیانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لائک مریم نواز صاحبہ وہ فرماتی ہیں جمہوریت میں اخلاقیات بری بات نہیں، لیکن اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑے۔ وہ کہتی ہیں جمہوریت میں اختلاف بری بات نہیں، لیکن اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑے۔ اچھا، اخلاقیات کے دامن نہ چھوڑنے پر بھاشن وہ لوگ دے رہے ہیں جنہوں نے کسی کے جنازے اور تابوت کے اوپر اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا تھا، اب وہ اخلاقیات کا بھاشن دے رہے ہیں، تو پھر دل یہی کرتا ہے کہ کہیں کہ بھائی کیسے کر لیتے ہو یار۔ اس وقت جو کچھ ہوا اس کے اوپر آپ نے معذرت کی، بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے نا وہ رہتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کوئی بھی بات کرتے رہیں تو پھر کرتے رہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم کا دعویٰ ہے کہ افراط زر کم ہو گئی، لیکن عالمی بینک نے رپورٹ میں بتایا کہ 2024 میں مزید 1,30,00,000 پاکستانی خط غربت سے، پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے۔ اگر معیشت آگے جا رہی ہے تو غریبوں کی تعداد میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ سب پیپرز میں ہو رہا ہے۔ جب پیپرز میں ہو رہا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے، اور اگر آپ کو وہ سنب کر رہی ہے تو پھر آپ کی چیخیں نہیں نکلنی چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کیسے کر لیتے ہو یار ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے چلتے ہیں۔ آسمہ شیرازی صاحبہ سنیے گا ذرا، وہ کہتی ہے شہباز شریف جب کہا کہ میرے دل میں وسوسے آ رہے ہیں تو یہ خام خواہ کے نہیں ہے، اس وقت کی حکومت دباؤ میں ہے، ان کو لگتا ہے کہ کسی بھی وقت پانسا پلٹ سکتا ہے، شدید دباؤ میں، انڈر سیریس یعنی ایکسٹریم پریشر، اسی لیے آواز آ رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ بس کیسے کر لیتے ہو یار۔ جاوید چودھری صاحب، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، مریم نواز نے ہاتھ ملا لیا تو اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ بشرا بی بی جب احتجاج کے لیے آئی تو ان کا پردہ مکمل نہیں تھا، ہاتھ ننگے تھے، آستینیں نظر آ رہی تھی، لیکن وہ کسی عربی سے ہاتھ نہیں ملا رہی تھی، ہینڈ شیک نہیں کر رہی تھی۔ بڑا سمبولک ہوتی ہیں ساری چیزیں، گو کہ میں کہتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے اس طرح کی تنقید، لیکن ذرا 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ بشرا بی بی کے لیے کیا کیا الفاظ نہیں استعمال کیے جاتے رہے۔ دعا میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔